فصل نمبر 81 حضرت کعب بن مالک اور ان کے رفقا کا واقعہ۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے 3 صحابیوں حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، جن کے ناموں کے ابتدائی حروف کا مجموعی کلمہ مکہ بنتا ہے اور ان کے ناموں کے آخری حروف کا مجموعی کلمہ عقہ بنتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی غزوہ فرمایا میں ان میں کبھی پیچھے نہیں رہا۔ ہاں، غزوہ بدر میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہو سکا، اور غزوہ بدر میں جو لوگ شریک نہیں ہوئے ان پر اللہ اور رسول کا کوئی عتاب نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے قافلے کے ارادے سے نکلے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ اور آپ کے دشمنوں کو بغیر کسی وقت اور جگہ کے تعین کیے جمع کر دیا۔ اس طرح ان میں جنگ واقع ہو گئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ میں شریک ہوا۔ جب اسلام پر ہم سب نے عہد کیا تھا، غزوہ بدر کو عقبہ پر ترجیح نہیں دیتا تھا، اگرچہ غزوہ بدر نے زیادہ شہرت پائی۔ جس وقت میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک غزوہ نہیں ہوا، اس وقت میں مالی طور پر اتنا مستحکم اور فارغ البال تھا کہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ کی قسم، میرے پاس کبھی 2 اونٹنیاں نہیں رہی، مگر اس غزوہ کے وقت میرے پاس ایک ساتھ 2 اونٹنیاں تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو اسے مخفی رکھ کر دوسرے رخ کا اظہار فرماتے تھے، مگر اس غزوہ میں آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ غزوہ آپ نے سخت گرمی میں کرنا چاہا اور ایک طویل سفر درپیش تھا۔ دشمنوں کی کثیر تعداد سے مقابلہ تھا، اس لیے آپ نے لوگوں کے سامنے یہ معاملہ واضح طور پر بیان فرما دیا تاکہ اس کے لیے وہ اچھی طرح تیاری کر لے، اور آپ کو جس رخ پر چلنا تھا اس سے بھی صاف صاف بتا دیا تھا، اور جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے وہ بے شمار تھے، جن کی فہرست تیار نہیں کی جا سکتی تھی، اور جس آدمی نے بھی اس جنگ سے غائب ہو جانے کا ارادہ کیا وہ یہی سمجھتا تھا کہ اس میں غیر حاضر ہو جانا ایک امر مخفی ہوگا، سوائے اس کے کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کا ارادہ اس وقت فرمایا جب پھل درختوں پر خوب پک چکے تھے اور لوگوں کو اس کے سائے میں وقت گزارنا مرغوب تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کی اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی تیاریاں شروع کر دی، اور میں روزانہ اس ارادہ سے نکلتا کہ سفر کا ضروری سامان لے لوں اور ان کے ساتھ روانہ ہو جاؤں، لیکن بغیر کچھ کیے واپس آ جاتا۔ پھر میں اپنے دل میں کہتا کہ مجھے وقت کیا ہے، جب چاہوں گا لے لوں گا، پیسے میرے پاس ہے، سامان بازار میں موجود ہے۔ میں اسی لیت و لعل میں رہا کہ کوچ کی گھڑی آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان روانہ ہو گئے، اور میں نے ابھی تک کچھ سامان تیار نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا چلو میں آپ کی روانگی کے 1-2 دن بعد ہی روانہ ہو جاؤں گا اور راستے میں قافلہ سے جا ملوں گا۔ ان سب کی روانگی کے بعد بھی میں سامان تیار کرنے کے لیے نکلا، لیکن پھر بھی کچھ کیے بغیر واپس آ گیا۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، مجھ پر ایسی ہی نیستی تاری رہی اور انہوں نے اپنے قدم تیز کر دیے اور لڑائی کا معاملہ بہت آگے نکل گیا۔ میں نے اس کے بعد بھی ارادہ کیا کہ اب بھی مدینہ سے روانہ ہو کر ان کو پالوں گا، کاش میں نے ایسا ہی کیا ہوتا، لیکن مجھے اس کی بھی توفیق نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا اور لوگوں میں گھومتا تو مجھے اس بات سے بڑا رنج ہوتا کہ میں یہاں یا تو وہ لوگ دیکھتا ہوں جو نفاق کے لیے مطعون و متہم ہیں، یا وہ آدمی دیکھتا ہوں جنہیں معذور سمجھا گیا ہے اور ضعفاء میں سے ہیں۔
ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے اس وقت یاد نہ فرمایا جب تک تبوک نہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا کعب بن مالک نے کیا کیا؟ بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان دھاری والی چادروں اور خود بینی نے روک لیا۔ اس پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بولے تم نے بہت بری بات کہی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم نے ان سے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں، تو مجھ پر حزن و ملال طاری ہونے لگا۔ اب میں اس فکر میں لگ گیا کہ کون سا غلط عذر پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی سے کسی طرح بچ سکوں گا، اور اس سلسلے میں اپنے اہل خانہ کے ذی رائے لوگوں سے بھی مدد لی۔ پھر جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بالکل قریب تشریف لا چکے ہیں تو مجھ سے باطل زائل ہو گیا، اور میں نے سمجھ لیا کہ سچائی کے علاوہ کوئی راہ نجات نہیں، اور پختہ ارادہ کر لیا کہ میں سچ سچ کہہ دوں گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں حاضر ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے اور اس سے فارغ ہو کر وہیں بیٹھ کر لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس نشست کے دوران غزوہ میں پیچھے رہنے والے لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور قسمیں کھا کھا کر آپ سے اپنے لیے عذر بیان کرنے لگے۔ یہ کوئی 80 سے اوپر افراد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری باتوں کو قبول فرما لیا، ان سے بیعت لی اور ان کے لیے مغفرت طلب فرمائی۔ ان کے بھیدوں اور دلی رازوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا۔ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا۔ جب میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے خفگی کی مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا، پھر فرمایا آؤ۔ میں آگے بڑھا اور آپ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تم کس وجہ سے پیچھے رہ گئے؟ کیا تم نے اپنی سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے کہا جی ہاں، بخدا ایسا ہی ہے۔ خدا کی قسم اگر میں آپ کے بجائے اس وقت اہل دنیا میں سے کسی شخص کے پاس ہوتا تو میں سمجھتا کہ کچھ عذر کر کے اس کی ناراضگی سے بچ جاؤں گا۔ میرے اندر بات کرنے اور اپنی بات ثابت کرنے کا سلیقہ بھی ہے، لیکن بخدا مجھے یقین ہے کہ میں اگر آج جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر لوں گا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے، اور اگر میں سچ بول کر آپ کو کسی قدر افسردہ کروں گا تو اس سے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی امید ہے۔ خدا کی قسم میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اور خدا کی قسم جس وقت میں پیچھے رہ گیا تھا اس سے زیادہ میں کبھی صحت مند اور فارغ البال نہ تھا۔ میری گفتگو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے تم نے سچ کہا، بہرحال اب تم جاؤ اور دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ پھر میں اٹھ کر چلنے لگا۔ میرے ساتھ بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور میرے پیچھے پیچھے چلے۔ انہوں نے مجھ سے کہا خدا کی قسم ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہے اور تم اس بات سے قاصر رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کر دیتے، جیسا کہ اور پیچھے رہنے والوں نے عذر پیش کیا تھا۔ تمہارے گناہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کافی ہو جاتا۔ بنو سلمہ کے یہ لوگ برابر مجھ سے یہ کہتے رہے، یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، پھر اپنے آپ کو جھٹلا دوں۔ لیکن میں نے ان لوگوں سے پوچھا کیا میرے علاوہ بھی کوئی آدمی ان حالات سے دوچار ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں 2 آدمی تھے جنہوں نے تمہاری طرح گفتگو کی ہے، اور ان سے بھی وہی کہا گیا جو تم سے کہا گیا۔ میں نے پوچھا وہ 2 آدمی کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ قبیلہ بنو عمر بن عوف کے مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ واقفی ہے۔ بہرحال انہوں نے مجھ سے ان 2 بزرگوں کا ذکر کیا جن کا عمل نمونہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہ دونوں حضرات غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔
ان کا ذکر سن کر میں خاموش ہو گیا اور اپنی راہ اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم تینوں سے کلام کرنے سے منع فرما دیا تھا، چنانچہ لوگوں نے ہم سے کترانا شروع کر دیا۔ سب ہمارے لیے بدل چکے تھے، یہاں تک کہ ہمارے لیے یہ سرزمین بالکل اجنبی ہو گئی اور میں خود اپنے لیے اجنبی ہو گیا۔ وہ زمین ہی نہ تھی جسے میں جانتا اور پہچانتا تھا۔ اس کیفیت و حالت میں 50 راتیں گزر گئی۔ رہے میرے 2 اور ساتھی تو وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور روتے رہے، اور میرا معاملہ یہ تھا کہ میں نسبتاً نوعمر اور جرأت تھا، اس لیے میں باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا اور بازاروں میں گھومتا، مگر مجھ سے کوئی بات نہ کرتا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے تھے، اور سلام کرتا، دل میں سوچتا اور دیکھتا کہ آیا میرے سلام کا جواب دینے کے لیے آپ نے ہونٹوں کو ہلایا یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور آپ کی طرف چور نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ جب نماز میں مصروف ہو جاتا تو آپ میری طرف نگاہ ڈالتے تھے، اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو اعراض فرما لیتے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی یہ سرد مہری میرے لیے بہت طویل ہو گئی تو میں گیا اور ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا۔ ابو قتادہ میرے چچا زاد بھائی اور سب سے زیادہ عزیز تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، مگر واللہ انہوں نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ، میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ اس پر بھی وہ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ یہی بات کہی اور ان کو اللہ کا واسطہ دیا، وہ خاموش رہے۔ پھر اتنا کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ میں اسی وقت مڑا اور دیوار پھاند کر واپس چلا گیا۔ پھر میں صبح کے وقت بازار آیا۔ بازار میں چلا جا رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نبطی جو شامی تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو مدینہ آ کر گندم بیچتے تھے، میرے متعلق پوچھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کعب بن مالک کا پتہ بتانے والا کوئی ہے؟ تو لوگ میری طرف اشارہ کر کے اسے بتانے لگے۔ وہ میرے پاس آیا اور شاہ غسان کا ایک خط دیا جس کا مضمون یہ تھا، مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ جفا کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے ذلت اور ضائع ہونے کی جگہ مقرر نہیں کی ہے۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ جب میں نے یہ خط پڑھا تو سوچا کہ یہ بھی ایک مصیبت اور آزمائش ہے۔ میں جس گردش میں پڑا ہوں اس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا اور اس کے بعد ایک تنور کے پاس گیا اور خط اس میں پھینک دیا۔ بہرحال میں اسی حالت پر قائم رہا تاکہ جب 50 راتوں میں سے 40 گزر گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آ رہا ہے۔ اس نے آ کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے پوچھا، بیوی کو طلاق دے دوں؟ کہا، نہیں، بلکہ اس سے الگ رہو اور اس کے قریب مت جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے میرے دونوں ساتھیوں کو بھی یہی پیغام پہنچایا۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے جا کر کہا، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور انہی کے پاس اس وقت تک رہو جب تک اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کر دے جو اس معاملے میں کرنے والا ہے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلال بالکل بوڑھے آدمی ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں، کیا آپ ناپسند فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کر دیا کروں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، لیکن وہ تم سے قریب نہ ہو، خدمت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بیوی بولی، خدا کی قسم، جب سے ان کا یہ معاملہ ہوا ہے برابر روتے رہتے ہیں اور آج بھی رو رہے ہیں، اور مجھے تو ان کے بصارت ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک کا آگے بیان ہے کہ
پھر مجھ سے میرے بعض اہل خانہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے تم بھی اپنی بیوی کے لیے اجازت حاصل کر لیتے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ کو بیوی اور ان کی خدمت کے لیے اجازت دے دی ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے اپنی بیوی کے لیے اجازت نہیں مانگوں گا، نہیں معلوم کہ آپ مجھ سے اس کے بارے میں کیا فرمائے۔ پھر میں جوان آدمی ہوں۔ اس کے بعد ہم لوگ 10 روز تک اسی حالت پر رہے اور 50 دن مکمل ہو گئے۔ اس وقت سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے کلام کرنے سے منع فرما دیا تھا، پھر میں نے اپنے گھر کی چھت پر 50ویں رات کی صبح کی نماز اس حالت میں پڑھی جس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی ہے: ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین باوجود وسیع ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 118۔ اور میرا دم گھٹ رہا تھا کہ جبل صلع کے اوپر سے آواز لگانے والے کی بھرپور آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا: یا کعب بن مالک ابشر، کعب بن مالک تیرے لیے خوشخبری ہے۔ یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ کشادگی آ گئی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صبح کی نماز پڑھی، اس وقت لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تینوں آدمیوں کی معافی ہو گئی ہے۔ یہ خوشخبری سن کر لوگ ہمیں بشارت دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ اس طرح بشارت دینے والے دوڑ کر ہمارے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی گئے۔ ایک آدمی نے میرے پاس آنے کے لیے اپنا گھوڑا استعمال کیا اور بنو اسلم کے ایک آدمی دوڑتے دوڑتے پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں سے آواز دی کہ بخشش ہو گئی ہے، اس لیے اس کی آواز اس کے گھوڑے سے پہلے میرے پاس پہنچ گئی۔ پھر جب وہ شخص جس کی آواز میں نے سنی تھی بشارت دیتا ہوا میرے پاس پہنچا تو میں ماری خوشی کے اپنے دونوں کپڑے اتارے اور اسے پہنا دیے۔ خدا کی قسم اس دن ان دونوں کپڑوں کے سوا اور کوئی کپڑا میری ملکیت میں نہ تھا، اس لیے میں نے خود اپنے لیے 2 کپڑے مستعار لیے اور پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے چل دیا۔ اس وقت لوگ مجھے معافی کی خوشخبری دے رہے تھے، کہتے تھے اللہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے ارد گرد لوگ حاضر تھے۔ مجھے دیکھ کر حضرت طلحہ بن عبداللہ کھڑے ہو گئے، سلام کیا، مبارکباد دی اور خدا کی قسم مہاجرین میں ان کے سوا اور کوئی بھی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا، میں حضرت طلحہ کی یہ بات نہیں بولتا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو اس وقت آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا: جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے اس دن سے جتنے دن گزرے ہیں ان میں سے سب سے بہتر دن کی خوشخبری تمہیں دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی جانب سے ہے یا اللہ کی جانب سے؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بشارت ہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے تھے اس وقت آپ کا چہرہ مبارک چاند کا ٹکڑا معلوم ہو رہا تھا اور ہم آپ کی یہ چیز پہچانتے تھے۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے میری توبہ اور میری معافی کا ایک حصہ یہ ہے کہ میں اللہ اور رسول کے لیے صدقہ کرتے ہوئے اپنے مال و جائیداد سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ آپ نے فرمایا: اپنی کچھ جائیداد اپنے لیے روک لو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: خیبر میں جو میرا حصہ ہے اسے میں روک لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی۔ اللہ سے میری توبہ کا یہ اثر ہونا چاہیے کہ جب تک میں زندہ رہوں سچ ہی بولتا رہوں۔ حضرت کعب
حضرت کعب بن مالک مزید فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ذکر کیا، اس وقت سے خدا کی قسم کسی بھی ایسے آدمی کو جسے سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہو، میں نے اپنے سے افضل نہیں پایا۔ خدا کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، اس وقت سے آج کے دن تک ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں کیا، اور مجھے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بقیہ زندگی میں بھی مجھے اس جھوٹ سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق یہ آیت نازل فرمائی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم ولا الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل پھر جانے کو تھے، مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دو بھر ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کرے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 117 تا 119۔ حضرت کعب بن مالک مزید فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے جب سے مجھے اسلام کے سیدھے راستے پر لگایا ہے، ایسی نعمت سے کبھی سرفراز نہیں فرمایا جو میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کی نعمت سے بڑی ہو۔ میں اس وقت بالکل جھوٹ نہیں بولا، ورنہ اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں جو وحی نازل فرمائے تو جھوٹ بولنے والوں کے لیے اتنے سخت الفاظ فرمائے کہ اس سے سخت الفاظ کسی کے لیے نہیں فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ یہ سب تمہارے سامنے آ کر اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم معذور تھے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم انہیں اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ یہ لوگ بالکل گندے ہیں، انہوں نے نفاق و خلاف کر کے جو کرتوت کیے ہیں، ان کے بدلے میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے راضی بھی ہوگے تو اللہ تعالیٰ اس سرکش قوم سے راضی نہ ہوگا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 95-96۔